منبر نور پر مقدس علماء اہل سنت وہ سامعین اہل سنت پردے میں رہ کر سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ لوہار پھٹی کے نوجوانوں نے، سماج والوں نے، گاؤں والوں نے مل کر جس نے غوث الورا کانفرنس کو سجایا، رچایا، علماء، شعراء، خطبہ کو بولایا، آپ سب لوگ لائق ہی مبارکباد ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے غوث الورا، جشن غوث الورا کانفرنس مبارک ہو۔ منبر نور پر توتیے چمنستانی رضا، خلیفہ حضور شیر نیپال حضرت مولانا حیدر رضا برکاتی کی نعت خوانی آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ دوسری جانب خلیفہ شیر نیپال حضرت حافظ الحاج نور عالم برکاتی صاحب قبلہ منبر نور پر جلوہ بار ہے۔ سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آج کے اس جشن میں سرکار شیر نیپال کے 3 خلفاء، یہ سبحان اللہ، اور مقرری خصوصی خلیفہ شیر نیپال حضرت علامہ مولانا مفتی مدثر رضا برکاتی، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں چھپرا سے، ان کی بھی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے۔ بہت سارے علماء کرام ہیں، حضرت مولانا محمد رضا صاحب میرے محب گرامی وقار، آپ کے نائب خطیب و امام مولانا نعیم الدین صاحب، مولانا علی شیر صاحب، اور بھی دیگر علماء خطبہ میں کن کا نام لوں، کن کو چھوڑ دو، جو ذرہ جہاں ہے نہیں آس پاس۔ میرے مرشد سرکار عالی رسول حسنین میاں نجمی مارہروی لکھتے ہیں، کٹی کٹی پرنام نب سکل پرجا جنم ہے، دین بندھو دیا ندھی ابھینندنم، سواگتم بولو شاہ امم، شاہ امم۔ ہم سب یہ غوث اعظم مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان لکھتے ہیں،
دل ذکر شریف ان کا ہر صبح مسا کرنا، دن رات رٹا کرنا، ہر آن جپا کرنا، سنسار بھکاری ہے جگداتا دیا کرنا، ہے کام تمہارا ہی سرکار عطا کرنا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ محبت کے ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم سرور کائنات فخر بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا صلاۃ والسلام علیہ رسول عادت کے مطابق 3 شعر میں پڑھتا ہوں ترنم میں اجازت ہے؟ میرے پاس تو ان لوگوں کی طرح 16 حضرات کے پاس اللہ کے فضل سے بہت اچھی آواز ہے، ہمارے بڑے بھائی حضرت حیدر برکاتی صاحب، لیکن میں 3 شعر پڑھتا ہوں۔ خوشبو میری زبان لٹانا شروع کیا، خوشبو میری زبان لٹانا شروع کیا، لٹانا شروع کیا، کہ نعت نبی جو میں نے سنانا شروع کیا، سنانا شروع کیا۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں۔ منکر نکیر نے کہا تو کون ہے بتا، سبحان اللہ، کہا تو کون ہے بتا، تو عاشق نے بس درود سنانا شروع کیا، سنانا شروع کیا۔ بھائی آخری شعر پڑھتا ہوں پھر میں ختم کروں گا۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار کہ جنت بھی مسکرا کے مجھے دیکھنے لگی، انہیں دیکھنے لگی، کہ جنت بھی مسکرا کے مجھے دیکھنے لگی، مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ میں نے جمعہ کا پاؤں دبانا شروع کیا، دبانا شروع کیا، میں نے جمعہ کا پاؤں دبانا شروع کیا، دبانا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن شروع نہیں کی، میں جانتا ہوں مجھے کس لیے بلایا ہے، جی ہاں میں جانتا ہوں، سیدھے راستے پر چلا۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ جس دھرم کے ہوں، سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم اچھے ہیں، سچے ہیں، سیدھے ہیں، ہم ہی بیکنٹھ واسی ہیں، ہم جس راستے پہ چلتے ہیں وہی جنت میں جائے گا۔ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اے لوگوں، دنیا میں تو بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے صحیفے اللہ کے فضل اللہ نے اتارے، لیکن آسمانی کتابیں 4 مشہور ہوئی، اس کتاب میں بھی ایک کتاب کو اللہ نے مقبول مان لیا۔ دنیا کی اور بھی رائٹروں نے اپنے اپنے
اپنے حساب سے بہت زیادہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ اپنے اپنے دھرم کے اعتبار سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے دھرم کے اعتبار سے کتابیں لکھے. سکھ دھرم کے گرو نانک نے لکھا. اور بھی سناتن دھرم میں آئیے تو 4 وید 18 قرآن 2 رامائن لکھے گئے. لیکن کسی کتاب میں ایسا نہیں لکھا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ہر کتاب کے لکھنے والوں نے ایسا نہیں لکھا. لیکن ایک کتاب ہے جس کتاب پہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے, جو فرمان خداوندی ہے, مصطفیٰ کی ذات پر آیا ہے. اس کتاب پہ جس پہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے, اس کتاب کے اندر رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بے شک یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. سنسار کی سارے کتابوں کو اٹھا لیجیے, لیکن سیدھے راستے کی جب بات آ گئی ہے تو آئیے میں آپ کو سیدھا راستہ بتا دیتا ہوں. اپنے دھرم سے نہیں کسی اور کے دھرموں سے اٹھاتا ہوں, اپنے دھرم میں لا کے پٹک دیتا ہوں. آؤ میں آپ کو ہندوستان کی ہسٹری بتا دوں. ہندوستان کے اندر آج سے 2500 ایئرس پہلے 2500 سال, آج سے 2500 سال پہلے ہندوستان کے اندر جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں, ہندوستان 4 حصے میں ہے. جیسے کہ دکھن بھارت میں بڑی بڑی ندیاں 3 ہیں, کاوری, گوداوری, کرشنا. اتر بھارت میں سب سے بڑی ندی 5, گنگا, جمنا, سرسوتی, گھاگرا, برہم پتر. اب آئیے پچھم بھارت میں بڑی ندیاں 3, ستلج, دہلج, سندھ. پورب بھارت میں ایک ندی, اس ندی کا نام ہے نرمدا. کیا نام ہے؟ نرمدا. 2 in 1, نر بھی مادہ بھی. نرمدا ندی جہاں سے نکلتی ہے اس جگہ کا نام ہے امرکنڈک. امرکنڈک میں جہاں سے وہ ندی نکلی ہے. ہم سب لوگ کسانی ہیں, کسان کے بیٹے ہیں ہم. یہاں کے لوگ کسانی کرتے ہیں. تو کسانی جو لوگ کرتے ہیں تو آپ نے دریا کا بہاؤ, پانی کا بہاؤ دیکھا ہوگا کہ پانی کبھی اتر سے دکھن کی طرف بہتا ہے, پچھم سے پورب کی طرف جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ دکھن کی ندی اتر کی طرف بہ رہی ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا. لیکن پوری بھارت میں ایک ندی ہے, اس ندی کا نام نرمدا ہے. امرکنڈک سے نکلتی ہے, پورب سے پانی چلتے ہوئے پچھم کو جاتا ہے اور وہ پانی جاتے جاتے عرب ساگر میں مل جاتا ہے. اسی امرکنڈک کے, اسی ندی کے اوپر امرکنڈک کی زمین پر ایک بڑا مندر بنا جس کو برہما کی وشال مندر کہا جاتا ہے. غور سے سنیے گا, جب تک نہیں کہوں سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں کہیے گا, صرف سن لیجیے. برہما کی وشال مندر کو بنایا. جب سناتن دھرم والوں نے بنایا تو بنانے والے کا نام